بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا اردو ترجمہ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 24ویں سپارہ کا اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹلائے۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، اور جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور جو نیکیاں جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور اے نبی، یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کیا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اسے تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا وہ اگر مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اے قوم، تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم آ چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا انہوں نے اللہ کے سوا سفارشی بنا لیے ہیں؟ کہو خواہ وہ کسی چیز کو بھی اختیار نہیں رکھتے اور جو کچھ سمجھتے ہیں تب بھی۔ کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے فیصلہ کرے گا۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے، پھر جب اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشے تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم میں پہلے سے علم و دانش کے سبب ملی ہے۔ نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، مگر وہ اس پر اکثر نہیں جانتے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا، آخر ان میں ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا، اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ان پر بھی ان کے برے اعمال کا وبال ان قریب پڑے گا، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو
کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کی کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا۔ یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا۔ یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کا نگران ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھائیں گے۔ کہہ دو کہ اے نادانو، تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ اے پیغمبر، تمہاری طرف ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے سامنے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و بالا تر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر وہ جس کو اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں سب کی اس کو خبر ہے۔ اور کافر گروہ کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے؟ کیا تمہیں اس کا معلوم نہیں تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، 100 تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس حال میں اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں، تو اچھے اعمال کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کرتے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ہر طرف کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہ سورہ الزمر کا اختتام ہوتا ہے اور 24واں پارہ جاری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ المومن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، دانا ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بےہودہ شہادت سے جھگڑتے رہیں اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہیں کہ اس سے حق کو زائل کر دیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہے۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ اہل دوزخ ہیں۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں
کیا ہمارے پروردگار تیری رحمت، تیرا علم ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے رستے پر چلے ان کو بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل کر رہنے کے لیے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں ان کی اولاد میں سے نیک ہوں گے، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ان کو بری حالتوں سے بچائے رکھیو، اور پروردگار جس کو تو اس روز بری حالتوں سے بچا لے گا تو نے بے شک اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ بیدار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ کو اب بیدار ہو رہے ہو۔ وہ کہیں گے، کیا ہمارے پروردگار تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا، 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یہ اس لیے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو مان لیتے تھے۔ سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا تر ہے، بڑا ہے۔ وہی تو ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تم پر آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، اگرچہ کافر برا ہی مانے۔ وہ مالک درجات عالی اور صاحب عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی بھیجتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ اور جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ رہے گی۔ سوال ہوگا کہ آج کس کی حکومت ہے؟ جواب ملے گا اللہ کی، جو کہ اللہ ہے، بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان کو قریب آنے والے دن سے ڈراؤ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں تک آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے گی۔ اور وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو باتیں سینوں میں پوشیدہ ہیں ان کو بھی۔ اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے، اور جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زور اور زمین میں نشانات کے بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا بھی نہیں تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی دلیلیں لاتے تھے تو وہ کفر کرتے تھے، سو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بے شک وہ صاحب قوت ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ تو ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم اپنے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہو، جھوٹا ہو۔ اے قوم، آج تمہاری ہی حکومت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہارے وہی بات سمجھاتا ہوں جو کچھ مجھے سوجی ہے۔ اور اسی طرح سے آگے وہی راہ بتاتا ہے، وہی سمجھاتا ہے ہم جس میں ہماری بھلائی ہو۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ تم دوسری امتوں کی طرح
दिन का अजाब तुम पर ना आ जाए, जैसे नूह की कौम आद और समूद और जो लोग उनके बाद आए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल भी ना हो जाए। और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी रोज़े क़यामत का खौफ है, जिस दिन तुम पीठ फेर कर क़यामत के मैदान से भागोगे। उस दिन तुमको कोई अज़ाब इलाही से बचाने वाला ना होगा, और जिस वक्त को अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास खुली बातें लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उसकी तरफ से भी तुम बुरा शक ही में पड़े रहे, यहाँ तक कि जब वो वफात पा गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उनके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह इस शख्स को गुमराह रहने देता है जो हद से निकल जाने वाले शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नज़दीक और मोमिनों के नज़दीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फ़िरौन ने कहा कि हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रस्तों पर। फिर मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूँ। और इसी तरह फ़िरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और रास्ते से रोक दिया गया था, और फ़िरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था उसने कहा कि भाइयों मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसका बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जब कि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहाँ उनको बेहिसाब रिज़्क मिलेगा। और ऐ कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे दोज़ख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफर करूँ और इस चीज़ को इसका शरीक मुकर्रर करूँ जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं, और मैं तुमको इज़्ज़त व इक़्तिदार वाला बख्शने वाले माबूद की तरफ बुलाता हूँ। सच तो ये है कि जिस चीज़ की तरफ तुम बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, और जिसको अल्लाह की तरफ से लौटना है हद से निकल जाने वाले ही दोज़खी हैं। जो बात तुमसे कहता हूँ तुम उसे आगे चलकर याद करो, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। गरज अल्लाह ने उसको उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा, और फ़िरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतिश जहन्नुम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते थे। और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी हुक्म होगा फ़िरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल कर दो। और जब वो दोज़ख में झगड़ेंगे तो गरीब लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोज़ख के अजाब को कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो। बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोज़ख में अल्लाह के बंदों का फ़ैसला हो चुका है। और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोज़ख के दरोगाओं से कहेंगे कि वो अपने परवरदिगार से पुकार कर कहो कि वो एक रोज़ तो हमसे थोड़ा सा अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि तुम्हारे पास तुम्हारा परवरदिगार ने पैगंबर निशानियाँ तुम्हारे परवरदिगार से पैगंबर निशानियाँ लेकर नहीं आए थे। दोज़खी कहेंगे क्यों नहीं, तो वो कहेंगे कि तुम उनको ही पुकारो, और काफिरों की पुकार उस रोज़ बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों की जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया में ज़िंदगी में भी मदद करते हैं, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत के दिन भी, जिस दिन ज़ालिमों को उनकी माजरत कुछ फ़ायदा ना देगी, और उनके लिए लानत उनके लिए बुरा घर है। और हमने मूसा को हिदायत दी थी, और अब बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया था जो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। अल्लाह ताला लिहाजा सब्र करने वालों के साथ है, और वो सच्चा वादा करता है। और अपनी कोताही के लिए माफ़ी मांगो, और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह करो, तारीफ़ करो। इसी तरह तस्बीह करते रहो। जो लोग बग़ैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके दिलों में जो कुछ ऐसी बात बुराई जिसको वो पहुंचने वाले नहीं, तो अल्लाह की पनाह मांगो। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन लोग अक्सर नहीं जानते। और अंधा अगर आँख वाला बराबर नहीं
اور نا ایمان لانے والے نیکوکار اور بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرتے ہو۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کتراتے ہیں، عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو تم کہاں سے کہیں جہاں سے بھٹکانے والے ہو، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، اس میں آرام کرو، اور جن کو سکون بنایا اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اور اس طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس کی عبادت کرنا، خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ مجھے اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی پرستش کروں، اور میں ان کی پرستش کیسے کروں جبکہ میرے پاس میرے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں پروردگار عالم ہی کا فرما بردار رہوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالا، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچے، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور آخر تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو تاکہ تم سمجھو۔ وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ پھر جب وہ کوئی کام کرنا یعنی کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری کتابوں کو اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ عنقریب معلوم کر لیں گے۔ جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے، یعنی غیر اللہ؟ کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ رہنے دیتا ہے۔ یہ اسی کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناخوش ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اترایا کرتے تھے۔ جب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو، سو متکبروں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اے پیغمبر صبر کرو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم تمہیں اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں، تو بہرحال ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور ہم نے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کے حالات ہم نے تم سے بیان بھی کر دیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کو اختیار نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے کوئی نشانی لائے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور تبھی اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو اور بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں سے اور بھی فائدے ہیں۔ اس لیے بھی کہ اگر کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں خواہش ہو تو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر وہ کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، تو تم اللہ کے کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین پر سیر نہیں کی تاکہ دیکھنے کی دیکھتے کہ جو لوگ ان میں سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں اس کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ جب پھر انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، اور جس چیز کو ہم اس کا شریک بناتے تھے اس سے منکر ہو گئے۔ پھر جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اور اس وقت ان کے عذاب نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کا جو کافر ہے وہ گھاٹے میں رہ گئے۔ سورہ المومن ختم ہوئی، آگے سورہ فصلت جس کو سورہ السجدہ بھی کہتے ہیں
شروع ہوتی ہے اور 24واں پارہ بھی جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب رحمان اور رحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے، خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں اکثر نے منہ پھیر لیا، وہ سنتے ہی نہیں اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنے کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم ہو، مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، معبود ہے تو سیدھے راستے پر اسی کی طرف متوجہ رہو، اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت سے بھی منکر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اسی میں سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں اس کے لیے یکساں ہیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، اور اس نے اسے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی ہے خواہ نہ خوشی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے، پر ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا، شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب کی آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے پیچھے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم جو عاد تھے وہ ناحق لوگ، اب جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں ان کھالیں یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق سے بخشا اس نے ہمیں بھی گویائی دی، اور اس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو، اور تم اس بات کی خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال سے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا، اور تم خسارہ پانے والوں میں رہے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے ہیں جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر کے دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کیا اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کیا ہمارے پروردگار جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کر ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے تو پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو، نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور یہاں بھی نعمت کو تمہارے جی کے لیے چاہیے تھی تم کو دی، جی کو تم کو ملے گی، جو جی چاہے گا، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والا مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسا طریق سے جواب دو جو اتنا اچھا ہو، ایسا کرے گا تم دیکھو گے جس میں تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہوگا۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے، یہ اس کے بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی کہیں وسوسے پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ ہو تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت تمہیں منظور ہو۔ پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے اوپر پروردگار کی طرف سے کے پاس سے آئے ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ اور اے بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے ہمیشہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا وہ جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک اعلیٰ مرتبہ کتاب تھی، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ کتاب حکمت والوں کو، خوبیوں والوں کے لیے اتاری گئی تھی۔ اور اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا ہے، عذاب علیم دینے والا ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہ کی گئی؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کے باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اس کے لیے، جو برے کام کرے گا ان کا ضرر اسی کے لیے ہے، اور تمہارے پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پارہ نمبر 24 ختم ہوتا ہے، اور روانی میں کسی غلطی کا احتمال ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آپ بھی اس کو سنیے اور اپنے خیالات سے نوازیے، لنک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔